میرے مخالف کی ہیڈ لائن کیا ہے؟ حملہ کر دو. ٹی وی آپ دیکھتے ہیں نا، ہر گھنٹے ہیڈ لائنز چلتی. ہیڈ لائنز میں کیا ہے؟ حملہ کر دو، مار دو، اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، یہ جو چیف جسٹس ہے اس کو نہیں مانتے، یہ ترمیم ہم واپس کرائیں گے. اور جب میں چیف جسٹس کی جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی میں اس میں داخل ہوئی، وہی لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کی حلف کی تقریر کے اندر. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ہنسوں یا روؤں. ٹی وی پہ ایک دن پہلے فرما رہے تھے کہ ہم یہ جب اقتدار میں آئیں گے ہم یہ ترمیم واپس کریں گے. بھئی کیوں واپس کریں گے؟ تکلیف ہو رہی ہے کہ عوام کی جو اختیار ہے وہ عوام کے پارلیمنٹیرینز کو واپس گیا، پارلیمنٹ کو واپس گیا. یہ تو تاریخی دن تھا اس دن پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے. تو جنہوں نے تنقید کی وہی سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ان کی سامنے فرنٹ رو میں جو یہ کہہ رہے تھے ہم اس کو نہیں مانتے. تو یہ وہ تضاد ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں. رانا عتیق صاحب، پیر اشرف رسول صاحب، عرفان ڈوگر صاحب، عطیہ صاحبہ، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے تمام افسران اور جو مینوفیکچررز ہیں سپر سیڈر کے، جس کے لیے آج یہ تقریب منعقد کی گئی ہے، اور میرے مہمانان خصوصی، میرے کسان بھائی، میرے کسان بزرگ، آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. ہر دن کی طرح آج بھی میرے لیے ایک بہت خوبصورت دن ہے. ایک ایسا منصوبہ ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ کسان بھائی میرے دل کے بہت قریب ہیں. اور جو ترقی کا راستہ ہے وہ کھیتوں سے ہو کے گزرتا ہے، پنجاب کا کسان بھائیوں سے ہو کے گزرتا ہے. ہم جو کھانا کھاتے ہیں، ہماری جو اکانومی ہے، اس میں جو زراعت کا کتنا بڑا رول ہے اس کا مجھے احساس ہے. تو میں یہ دل سے سمجھتی ہوں کہ ہماری ترقی کا جو راستہ ہے وہ آپ کے لہلہاتے کھیتوں سے ہو کر گزرتا ہے. اور میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد میں عاشق حسین کرمانی صاحب کو اور افتخار ساہو صاحب کو شاباش دینا چاہتی ہوں. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ مل کے تالیاں بجائیں. یہ ان چند منسٹرز میں سے ایک منسٹر ہیں، ان چند ڈپارٹمنٹس میں سے ایک ڈپارٹمنٹ ہیں جو ایڈمیٹڈلی، میں اس بات کا برملا اقرار کرتی ہوں کہ میرے ابھی، ورنہ میں سب سے آگے چل رہی ہوتی ہوں، سب پیچھے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کام کرتے ہیں، سب کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں دن رات. لیکن عاشق اور ساہو صاحب ایک ایسی ٹیم ہے میری، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ایک ایسی ٹیم ہے میری جو یقین مانے مجھ سے آگے چل رہے ہوتے ہیں، میرے دماغ میں ہوتا ہے اور یہ کر چکے ہوتے ہیں. کئی دفعہ عاشق میں ویسے حیران ہوتی ہوں کہ پتہ نہیں کس طرح آپ کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں، ایک اہل انسان کے ہاتھ میں یہ ذمہ داری آپ کی، کیونکہ آپ بہت ایک ایسا شعبہ ہیں جس کے بغیر ہماری ترقی ممکن نہیں ہے. تو ایک اہل انسان کے ہاتھوں میں آپ کی لیڈرشپ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، جو اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہا ہے. اور آج میری اسی ہفتے آپ سے دوسری ملاقات ہے، کل تیسری ہوگی، کیونکہ کل آج تو ہم ہیپی سیڈرز جو ہیں جن کو آج میں نے ابھی دیے بھی ہیں لوگوں کو، یہ جو آپ کے سامنے یہ تصویر ہے سپر سیڈرز کی، اس کی تقسیم کے سلسلے میں آج میری آپ سے ملاقات ہے. اور کل ایک اور بہت بڑا دن ہے. آپ نے جو ٹریکٹرز کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، جس کے لیے مجھے 16 لاکھ سے زائد اپلیکیشنز آئی ہیں، کل ٹریکٹرز کی، ہم گرین ٹریکٹرز کی ہم پہلی قرآن اندازی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ جو سپر سیڈرز ہم دینے لگے ہیں، یہ آج تک صرف 300 تھے، صرف 300. اور اب تاریخ میں پہلی مرتبہ، پنجاب کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس کی تعداد 1000 تک پہنچی.
اور جو ہمارے مینوفیکچررز ہیں انہوں نے کبھی اتنی بڑی تعداد میں یہ سپر سیڈرز بنائے ہی نہیں ہیں, ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے. تو مجھے امید بھی ہے اور مجھے خوشی بھی ہے کہ جو اب حکومتی سطح پر اس کی ذمہ داری اٹھائی گئی ہے, تو جو ہمارے لوکل مینوفیکچررز ہیں ان کی جو پروڈکشن ہے, جس تعداد میں وہ یہ پروڈیوس کر رہے ہیں اس میں بھی اضافہ ہوگا. جو الائیڈ انڈسٹری ہے وہ بھی چلے گی انشاءاللہ تعالی. اور میرا ٹارگٹ ہے کہ ہم 5000 سپر سیڈرز آپ کو دیں, اور اس میں 1000 ہم اب دینے لگے ہیں, جس میں سے تقریباً 1000 کے قریب آپ کو جا چکے ہیں. 7 بلین کا یہ منصوبہ ہے, 10,000 ایپلیکیشنز مجھے اس کے لیے ملی ہیں, اور یہ تقریباً 13 لاکھ کا ایک سپر سیڈر ہے, جس میں پنجاب حکومت نے, ہم نے 13 لاکھ میں سے 8 لاکھ روپے کی سبسڈی آپ کو دی ہے. آپ کو یعنی میرے کسان بھائی کو صرف 5 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا. 60% کی ذمہ داری, 60% سے زائد کی ذمہ داری ہماری ہے. باقی میرا بس چلے تو بالکل فری آپ کو دے دوں, اور اللہ کرے کہ ہمارے وسائل اتنے بڑھ جائیں. اور یہ جو سپر سیڈر ہے آپ سب تو جانتے ہیں, لیکن عوام کی کنزمپشن کے لیے بھی جو سپر سیڈر ہے, میں ابھی دیکھ کر آئی ہوں باہر, مجھے اس کے اوپر پہلے پریزنٹیشنز وغیرہ ملتی رہی ہیں اور مجھے پتہ ہے یہ کیا ہے, لیکن یہ 4 کام اکٹھے کرتا ہے. سب سے پہلے جو ہے یہ, اور 4 کام بیک وقت کرتا ہے. یہ کھاد ڈالتا ہے آپ کی زمین میں, جو پلیٹس ہیں اس کی جن کو ڈسکس کہتے ہیں, اس سے آپ کی زمین جو ہے وہ تیار ہوتی ہے, اور ساتھ کھاد ڈالتا ہے, فرٹیلائزر ڈالتا ہے, بیج ڈالتا ہے, اور جو سٹبل ہے جس کو سٹبل کہتے ہیں, سٹرا ہے, اس کے بھی وہ کام آتا ہے, اس کو بھی شریڈ کر رہا ہے. اور اس سے آپ کو فصل کی باقیات جلانی نہیں پڑتی. اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہمیں اسموگ کے بہت بڑے ایشو کا, چیلنج کا سامنا ہے, جس سے کئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں, اور ہر سال یہ ایک اژدہا ہے جو سر اٹھاتا ہے. اور ہم سب حکومت جو ہے وہ بھاگ پڑتی ہے اس کی میٹیگیشن کے لیے, لیکن ایک یہ آج کا جو یہ ہیپی سیڈر ہے, سپر سیڈر ہے, یہ بہت بڑا قدم ہے اسموگ کو ختم کرنے کی جانب. جب آپ کو باقیات نہیں جلانی پڑے گی تو یہ جو فضا آلودہ ہوتی ہے باقیات جلانے سے, اس سے ہم بچ جائیں گے اور اسموگ میں کمی آئے گی. یہ آپ کا وقت بھی بچاتا ہے اور آپ کو ایفیشنسی آپ کی اور بڑھا دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے, جو نہ صرف کسان بھائی کی مدد کرے گا بلکہ ہمارا جو ماحول ہے, انوائرمنٹ ہے, اس کو بہتر کرنے میں, اس کو امپروو کرنے میں, ایئر کوالٹی انڈیکس کو امپروو کرنے میں, ہوا کی جو کوالٹی ہے اس کو امپروو کرنے میں یہ ہمارا بہت کام دے گا. اور میں مریم اورنگزیب کو دل کی گہرائیوں سے شاباش دینا چاہتی ہوں, جس طرح یہ دن رات انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے, گرین پنجاب کے لیے, اسموگ میٹیگیشن کے لیے کام کر رہی ہیں. میں آنیسٹلی 24/7 یہ خاتون جو ہے یہ دن رات اسی پہ صرف کر رہی ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں, اور آپ کے توسط سے عوام سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں, کہ اسموگ کو ختم کرنا کوئی ایک رات, ایک مہینے یا ایک سال کا کام نہیں ہے. اس کو بہتر کرتے کرتے کئی سال لگ جائیں گے, اسپیشلی تب جب ہمارا بارڈر انڈیا سے ملتا ہے. انڈین پنجاب میں بھی وہی ہوتا ہے, یا شاید مجھے پتہ نہیں ہے وہ کتنے اقدامات اٹھا رہے ہیں, لیکن اگر وہاں پر بھی وہی ہو جو ہم کر رہے ہیں, وہی اقدامات وہاں پر بھی اٹھائے جائیں, تو دونوں ملکوں کے جو عوام ہیں ان کے لیے بہتری آئے گی, ان کے لیے فضا بہتر ہوگی, ان کی بیماریوں میں کمی آئے گی. تو میں یہ آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ اسموگ کی میٹیگیشن کے لیے کوئی ایسا قدم نہیں ہے جو حکومت نہیں اٹھا رہی, اور وہ قدم بھی حکومت اٹھا رہی ہے جو پہلے کبھی کسی حکومت نے نہیں اٹھایا. اس کی ڈیٹیل میں آپ کو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے پیش کروں گی. لیکن پہلی بار ہمارے جو انوائرمنٹ اسکواڈز ہیں, اسموگ میٹیگیشن اسکواڈز ہیں, مجھے باہر کل ایک
سڑک پہ جاتا ہوا نظر بھی آیا تھا. تو بہت ایک اچھی بات ہے کہ ہماری ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہو رہی ہے, کنٹرول روم میں مانیٹرنگ ہو رہی ہے کہ کون سی چمنی سے, کون سی جگہ سے کہاں دھواں نکل رہا ہے, فوراً ہم اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے سالوں میں بہتری ضرور آئے گی. اس بار بھی بہتری آئے گی, آنے والے سالوں میں بھی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آج اس لیے بھی ایک تاریخی دن ہے, ایک تاریخی لمحہ ہے, کیونکہ ہم پنجاب میں زراعت کے لیے میکنائزیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. باہر میں جو امپلیمنٹس, جو مشینری میں دیکھ کر آئی ہوں, اس میں بہت سارے امپلیمنٹس جو ہیں وہ ہم آپ کو اب دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 60-40 کی بیسس پہ. وہی 60%, 60% کی ذمہ داری پنجاب حکومت کی, 40% آپ کو, میرے کسان بھائیوں اور بزرگوں کو دینا پڑے گا. اور اس کے اندر جو باہر میں نے دیکھا ہے اس میں ڈسک ہیرو ہے, روٹا ویٹر ہے, ویٹ ڈرل ہے, اور پوٹیٹو پلانٹر ہے جو آلو لگانے کی مشین ہے وہ ہے, پوٹیٹو ہارویسٹر ہے, ٹلرز ہیں, اور بہت ساری مشینری ہے جس کی تقسیم کا آغاز ہم کر چکے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑھائیں گے تاکہ آپ کو کم محنت کرنی پڑے اور اس کا جو پھل ہے, اس کی جو فصل ہے, اس میں اضافہ ہو اور آپ کو فائدہ بھی زیادہ ہو. اس کے علاوہ جو بہت مہنگی مشینری ہے, میں نے ابھی باہر دیکھا ہے, جاپان کی بنی ہوئی مشینری ہے, مہنگی ہے, 50 لاکھ 60 لاکھ تک کی مشینری ہے وہ. تو ظاہر ہے کسان تو وہ خرید نہیں سکتا. اس لیے میں آپ کو یہ خوشخبری سنانے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 60 دن کے اندر 40 بلین کی لاگت سے ہم ہر پنجاب کی ہر تحصیل کے اندر ہم رینٹل سروسز شروع کرنے جا رہے ہیں جو زیرو پروفٹ پہ ہوگی. ہم ہر تحصیل کے اندر ایک ایسا نظام بنا رہے ہیں جس میں جو مہنگی مشینری ہے وہ آپ کو کرائے پہ دیں, اور آپ سے زیرو پروفٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ہم کرائے پہ دیں. جو ابھی آپ مہنگی مشینری جب آپ لیتے ہیں کرائے پہ, میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جب کسان کرائے پہ لیتا ہے تو وہ یہ 2-3 دن میں اپنا کام ختم کر لیتا ہے, کتنے دن اس کو لگتے ہیں, تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ کتنا کرایہ آپ کو دینا پڑتا ہے. اور ابھی میں جانتی ہوں کہ جو لوگ آپ کو رینٹ پہ مشینری دیتے ہیں ان کا یہ کاروبار ہے, ایک بلیک مارکیٹ میں ایک وہ بلیک میلنگ کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے, کیونکہ وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اپنے منہ مانگے دام وصول کرتے ہیں, منہ مانگا رینٹ وصول کرتے ہیں, اپنی مرضی کا رینٹ آپ سے مانگتے ہیں اور آپ کو دینا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے. آپ کو وہ پیسہ ان کو دینا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو مشینری کی ضرورت ہے. تو آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے, کسان بھائیوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے, کیونکہ یہ ان کی مجبوری ہے, اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. تو زیرو پروفٹ کی بیسس پہ ہم ہر تحصیل کے اندر وہ مشینری آپ کو دیں گے. آپ وہ مشینری لیں, جو ہمارا کاسٹ ہے وہ پے کریں, مشینری استعمال کریں اور واپس کر دیں انشاءاللہ تعالی. اور مجھے یہ کہنے میں بھی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم ابھی 4 جو ایگریکلچر ماڈل بازار ہیں وہ ہم بنانے لگے ہیں, اور وہ 4 شہروں سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں. وہ ساہیوال, ایک سیکنڈ, ذرا مجھے بتانا کون سے 4 شہروں میں ایگریکلچر, ہاں ساہیوال, ملتان, سرگودا اور بہاولپور, جہاں پہ ایک چھت کے نیچے آپ کو زراعت کے شعبے سے اگر آپ منسلک ہیں تو ایک چھت کے نیچے آپ کو تمام معیاری وہ سروسز مہیا کی جائیں گی جس کی آپ کو اینڈ ٹو اینڈ پروسیس کے لیے ضرورت ہے. آپ وہ جو مالز ہیں وہ زیر تعمیر ہیں اور بہت حد تک بن بھی چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی جلدی ہم اس کا افتتاح بھی کریں گے. جب آپ
میرا کوئی کسان بھائی یا بزرگ اگر کسی ایگریکلچر مال میں واک ان کرتا ہے تو وہاں پر اس کو رینٹل سروسز، اس کو وہاں پر بینک کی سہولت، وہاں پر معیاری بیج، معیاری کھاد، معیاری پیسٹیسائڈ، ہر طرح کی اس کو سہولت ایک ہی چھت کے نیچے وہاں پر موجود ہوگی. اور یہ چاروں پہ کام الحمدللہ شروع ہو گیا ہے. کل پہلا بیلٹ ہے ٹریکٹر کا. 16 لاکھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہمیں اپلیکیشنز آئیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میرے جتنے کسان بھائی ہیں انہوں نے جو ایک سازش کی جا رہی تھی حکومت اور کسان کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی، پنجاب کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرانے کی، جو کہ ان کا کام ہے کرنا، چاہے وہ حکومت میں ہوں یا حکومت سے باہر ہوں. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کبھی حکومت نہیں ملی. حکومت میں آئے تو فتنہ فساد، گالی گلوچ، الزامات، کارکردگی صفر. اور مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب آتی ہے، ابھی مجھے جن کو میں نے دیا یہ ہیپی سیڈر، تو وہ بزرگ تھے، ادھر ہی کہیں بیٹھے ہوں گے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مینو پہلی باری جدو فری ٹریکٹر ملیا سی وہ بھی مینو نواز شریف شہباز شریف نے دیتا سی. اور ایک اور بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، بڑے نورانی ہیں، مجھے ملے، مجھے کہتے ہیں میں عمرے پہ گیا ہوا تھا، میں تمہارے لیے وہاں سے مدینہ منورہ سے چادر لے کے آیا ہوں، بڑا کام کر رہی ہے بیٹی. تو ان کو میں نے کہا کہ آپ کو کسان کارڈ ملا؟ کہنے لگے ہاں کسان کارڈ ملا ہے، سارے پیسے میں نے خرچ کر لیے ہیں اس کے. تو میں نے کہا آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے جو ان کے الفاظ تھے، کہتے ہیں اسی آڑتیاں دی خوشامد کولو بچ گئے. تو مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی. کہتے ہیں تھوڑے میرے اور پیسے بھی لگ گئے ہیں، کارڈ کے سارے پیسے 1.5 لاکھ روپیہ میں نے خرچ کر دیا، کچھ اوپر پیسے بھی لگ گئے ہیں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ کم از کم اپنے کسان بھائیوں کا ہاتھ پکڑنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور بھی اس کو بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کل انشاءاللہ تعالیٰ پہلا بیلٹ ہوگا، آپ کو ٹریکٹر ملے گا. ہر ٹریکٹر کے اوپر 30 سے 35 40 لاکھ کا ٹریکٹر ہے، اس پہ 10 لاکھ روپیہ حکومت پنجاب ادا کرے گی، باقی آپ کو دینا ہوگا. اور اگر جو آپ کی باقی کی رقم ہے اس کے اندر بھی اگر آپ کو ضرورت ہے تو میں نے بینک آف پنجاب کو کہا ہے کہ اپنی کریڈٹ لائنز جو ہیں وہ کسان کے لیے کھولیں، تاکہ جو لوگ پیمنٹ نہیں کر سکتے باقی، وہ آپ کو جو کریڈٹ لائن ہے وہ اویلیبل ہو. تو میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، ہمارے جو مخالفین ہیں اب وہ یہ باتیں کرنے لگ گئے ہیں. ہمارے مخالفین اپنی میں اس جماعت کا نام نہیں لینا چاہتی، وہ یہ بات کرنے لگ گئے ہیں اور وہ باتیں مجھ تک پہنچتی ہیں کہ یہ پنجاب کو دیکھو، ہر روز ایک نیا منصوبہ آ رہا ہے، ہر روز کام ہو رہا ہے، پنجاب آگے بڑھ رہا ہے، پنجاب ترقی کر رہا ہے. تو ہمارے وزیر اعلیٰ کو دیکھو، وہ صرف یہ جلسہ کر لو، یہ حملہ کر دو، یہ جلا دو، مار دو، ہٹا دو، بدتمیزی، بد تہذیبی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ آج ابھی سنی ہے میں نے بات، وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی ہوا چل پڑی. اللہ کے فضل و کرم سے شکر ہے اس کا. کارکردگی میں، عوام کی خدمت میں، ترقی میں مسلم لیگ نون کا پلڑا کل بھی بھاری تھا، آج بھی بھاری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی بھاری رہے گا. کیونکہ کام کرنا اور مسلم لیگ نون کے علاوہ کسی کو آتا ہی نہیں ہے. وہ کیا کر سکتے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے مخالفین یا مسلم لیگ نون کی نقل کر سکتے ہیں؟ نقل کے لیے بھی عقل اور محنت کی ضرورت ہوتی، وہ بھی نہیں ہوتی ان سے. جنگلہ بس کہتے 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 خود بھی جنگلہ بس بنا دی، وہ جس کو میں کہتی تھی کہ چلتی کم ہے جلتی زیادہ ہے. اور جن سڑکوں پہ تنقید کرتے تھے کہ سڑکیں بنانے سے قوم نہیں بنتی، اب ان کی عقل کو 7 توپوں کی سلامی دینی چاہیے جو کہتے ہیں سڑک بننے سے قوم ترقی نہیں کرتی. ایک سڑک بنتی ہے، اس کے ارد گرد کے پورے شہر جو ہیں وہ نہ صرف ترقی کرتے ہیں بلکہ آباد ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں، دنیا کے کوئی بھی ماڈل اٹھا کے دیکھ لیں، اگر وہاں سڑکیں نہیں ہیں تو وہاں کون آئے گا؟ آپ کے سامنے
دبئی کی مثال ہے. انہوں نے پہلے انفراسٹرکچر بنایا اور دیکھیں ان کی ترقی کدھر چلی گئی. انفراسٹرکچر کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی. اس لیے میں آپ سے یہ کہتی ہوں اور میں عوام سے بھی ایک اپیل کرتی ہوں کہ اگر ان کی زندگی میں اب بہتری آنا شروع ہوئی ہے اور ہر شعبے میں شروع ہوئی ہے, مہنگائی کم ہونا شروع ہو گئی ہے, ملک ترقی کرنا شروع ہو گیا, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کانفرنسز دوبارہ شروع ہو گئی ہیں, دنیا ملک پاکستان پہ اب اعتبار کر رہی ہے, آ رہی ہے پاکستان, جو غیر ملکی سربراہان ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں. وہ جو ایک جمود چھایا ہوا تھا, جو ایک تنزلی کی گھٹا چھائی ہوئی تھی, پاکستان اس سے باہر نکل رہا ہے اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. مہنگائی کم ہوئی ہے, جس سے میں ایک ویڈیو اس دن دیکھ رہی تھی تو آزاد کشمیر سے کوئی لاہور آیا ہوا تھا, تو اس کو کسی نے پوچھا کہ تم اپنا آزاد کشمیر چھوڑ کے لاہور کیوں آ گئے ہو؟ اس نے کہا اتنے روٹی سستی ملتی. تو آج بھی پنجاب میں اگر 12 روپے کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے روٹی کی 20 اور 25-30 کے درمیان روٹی جا رہی تھی, اب 12 روپے 13 روپے پہ روٹی ہے. اور باقی تمام صوبوں کو پنجاب کی دیکھا دیکھی وہ روٹی کم کرنی پڑی, لیکن اس کے لیے مسلسل کام کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اناؤنس کر دیں ایک دن کہ 12 روپے کی روٹی اپنے آپ 12 روپے کی بکے گی, ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے ڈیلی, روزانہ, ہر صبح, ہر دوپہر, ہر شام, ہر رات آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. میں کرتی ہوں یہ کام, میرے سامنے آفس میں اسکرین لگی ہوتی ہے جس پہ مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ روٹی اور آٹے کی قیمت کیا ہے, 10 کلو کے تھیلے کی قیمت کیا ہے, 20 کلو کے تھیلے کی قیمت کیا ہے, 40 کلو کے تھیلے کی قیمت کیا ہے. اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. پنجاب آج بھی اللہ کے فضل سے 12 اور 13 کی روٹی دے رہا ہے. باقی صوبوں نے کی 12-13 کی روٹی, لیکن وہ نہیں سسٹین کر سکے, کیونکہ اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. اس کے لیے یہاں سینے کے اندر عوام کا درد رکھنا پڑتا ہے. میں سونے کے لیے گھر جاتی ہوں اور جب مجھ سے وہ ٹائم بھی نہیں گزرتا, میرا دل چاہتا ہے کہ صبح اور میں واپس دفتر جاؤں اور اپنا کام شروع کروں. تو اس جذبے کے ساتھ جو ہے, کیونکہ کام بہت ہیں, وقت بہت تھوڑا ہے, کام بہت ہے, نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہے. اور دیکھیں آج بھی ہیڈ لائنز کیا ہیں, میں آپ کو 2 بتا دیتی ہوں ڈفرینٹ اینگلز. میرے مخالف کی ہیڈ لائن کیا ہے؟ حملہ کر دو. ٹی وی آپ دیکھتے ہیں نا, ہر گھنٹے ہیڈ لائنز چلتی ہیں. ہیڈ لائنز میں کیا ہے؟ حملہ کر دو, مار دو, اس کو نہیں مانتے, اس کو نہیں مانتے, یہ جو چیف جسٹس ہے اس کو نہیں مانتے, یہ ترمیم ہم واپس کرائیں گے. اور جب میں چیف جسٹس کی جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی, میں اس میں داخل ہوئی, وہی لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کی حلف کی تقریب کے اندر. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ہنسوں یا روں. ٹی وی پہ ایک دن پہلے فرما رہے تھے کہ ہم یہ جب اقتدار میں آئیں گے ہم یہ ترمیم واپس کریں گے. میں کیوں واپس کریں گے؟ تکلیف ہو رہی ہے کہ عوام کی جو اختیار ہے وہ عوام کے پارلیمنٹیرینز کو واپس گیا, پارلیمنٹ کو واپس گیا. یہ تو تاریخی دن تھا اس دن پاکستان کے لیے, جمہوریت کے لیے. تو جنہوں نے تنقید کی وہی سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ان کی سامنے فرنٹ رو میں, جو یہ کہہ رہے تھے ہم اس کو نہیں مانتے. تو یہ وہ تضاد ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں. تو آج بھی ہیڈ لائنز کیا چلتی ہیں کہ حملہ کر دو پنجاب کے اوپر, اسلام آباد پہ حملہ کر دو, اپنے اپنے شہروں میں سب پروٹیسٹ کریں. وہ اور بات ہے کہ شہروں میں سے اب کوئی نہیں نکلتا. کیوں نہیں نکلتا؟ کیوں؟ اس لیے نہیں نکلتا کہ لوگوں کو کام ہوتا نظر آ رہا ہے. ورنہ آج 6 سال, یہ پتہ ہے کیا امید لگا کے جیل میں بیٹھے تھے؟ یہ امید لگا کے جیل میں بیٹھے تھے کہ ہم نے اتنی تباہی کر دی اپنے 4 سالوں میں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکے گی اور لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے. تو آج وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں بیٹھ کے, چاہے وہ جیل میں ہوں یا جیل سے باہر ہوں. ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ آخری سانس لے رہی ہے. عوام کو نظر آ رہا ہے کہ خالی باتوں میں اور کام کرنے میں کتنا فرق ہے. باتوں سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے, سیاسی بیانات, گالی گلوچ سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے, کسان کا پیٹ نہیں بھرتا. عملی کام اور محنت کرنے سے لوگوں کے پیٹ بھرتے ہیں, لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آتی ہے. تو آج بھی ہیڈ لائن یہی ہوتی ہے. ان کی ہیڈ لائن کیا ہوتی ہے کہ یہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے, یہ بھائی چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤ, اب تم نے اقتدار میں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آنا کبھی بھی. اور مسلم لیگ نون کی ہیڈ لائن کیا ہوتی ہے؟ شہباز شریف صاحب کی ہیڈ لائن کیا ہوتی ہے؟ شہباز شریف صاحب کی ہیڈ لائن ہو رہی ہے کہ SCO ہو رہی ہے, کتنے عرصے بعد غیر ملکی سربراہان آ رہے ہیں
اور وہ جو مناظر پوری قوم نے دیکھے, آنیسٹلی آنکھیں ترس گئی تھیں وہ مناظر دیکھنے. ہمارے ہمسایوں میں وہ مناظر دیکھنے کو ملتے تھے, لیکن لگتا تھا پاکستان کو کسی کی نظر لگ گئی. مسلم لیگ نون کی خبر کیا آ رہی ہے؟ کسان کارڈ میں, آپ جانتے ہیں کسان کارڈ ابھی لانچ کیا ہے. کسانوں نے پورے پنجاب کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 10 ارب روپے کی خریداری پچھلے ہفتے میں کر بھی لی ہے. مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی. میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں آپ نے یہ جو 10 ارب کی خریداری کی ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ تحفہ دیا ہے کسی نے مجھے پتہ ہے آپ نے بیج خریدا ہے, مجھے پتہ ہے آپ نے فرٹیلائزر خریدا ہے, آپ نے کھاد خریدی ہے, آپ نے پیسٹیسائڈ خریدا ہے. اور آپ دیکھ لیں آج پہلا سال ہے, پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد, جب فرٹیلائزر کی کمی نہیں ہوئی, کھاد کی کمی نہیں ہوئی, پیسٹیسائڈز کی کمی نہیں ہوئی, اور کوئی آپ سے زائد پیسے نہیں لے رہا. 6000 کے اوپر تقریباً تھا پچھلی دفعہ کھاد کی بوری. آپ دیکھیں آج کتنی کمی آئی. بیج کے اوپر, بیج پچھلے دفعہ گندم کا بیج 6000 پہ تھا, اب 3500 کے اوپر. تو یہ اپنے آپ تو نہیں ہو رہا نا, کوئی آپ کا ہمدرد ادھر بیٹھا ہے نواز شریف صاحب کی حکومت کی صورت میں, جو دن رات آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے میرے کسان بھائیوں. اور بہت جلد مجھے لگتا ہے کہ میں بھی اب زراعت شروع کر دوں گی. رائے ونڈ میں ہے زمین میرے پاس, کیونکہ میں اب پوری کسان بن گئی ہوں ماشاءاللہ. میں آخر میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتی ہوں, اور میری دل سے دعا ہے کہ میرا جو کسان ہے, میرا جو کسان بھائی ہے, میری جو کسان بہن ہے, میرا جو کسان بزرگ ہے, اللہ تعالیٰ ان کی فصلوں میں, ان کے کام میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور ان کی بہت زبردست فصلیں ہوں, بمپر کراپس ہوں, اور ان کو فائدہ بھی ہو, پروفٹ بھی ہو, اور ہم سب مل کے پھر اس کو سیلیبریٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ پنجاب کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. نواز شریف زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا